بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ذلت لکھی ہو تو انسان سمجھدار ہونے کے بعد بھی کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی چول مار ہی دیتا ہے جس سے اس کی عزت دھرم سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ کل جے یو آئی کے جلسے میں جے یو آئی والوں سے ہوا کہ جو آج تک عمران خان کے اخلاقیات کے پیمانے ناپتے تھے، آج وہ خود اخلاقیات کے شکنجے میں جکڑے گئے، اور وہ بھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے۔ کل کے جلسے میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا راشد سومرو نے عمران خان کی والدہ کو ایسے نازیبا الفاظ کہہ ڈالے کہ کوئی عام سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی کسی مخالف کو ایسا کہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر سیاست کی گلیوں میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ کرسیوں کے لالچ میں انسان کیا کچھ نہیں کر ڈالتا۔ مولانا راشد سومرو نے واضح کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کا باپ اپنی بیوی کہاں سے لایا تھا، اور ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عمران خان حرامی بچہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گالیاں اس جماعت کی قیادت کی طرف سے دی گئی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم 8 لاکھ علماء کے نمائندہ ہیں۔ اب اخلاقیات کا بھاشن دینے والوں کو کیوں سانپ سونگ گیا ہے؟ عمران خان کی ماں کیا عورت نہیں ہے؟ علی محمد خان کی ماں کیا عورت نہیں ہے؟ اب اگر جواب میں پی ٹی آئی کے کارکن فضل الرحمان کی ماں، بہن اور بیٹی کو گالی دیں تو اصل ذمہ دار کون ہوگا؟ راشد سومرو صاحب سمیت جو کوئی بھی عمران خان کی مرحومہ والدہ کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرے وہ انتہائی قابل مذمت اور گھٹیا حرکت ہے۔ اسلام فوت شدگان کو اچھے الفاظ سے یاد کرنے کا درس دیتا ہے، مگر ہم خود اسلام کے پیروکار ہو کر اسلام کے مخالف چل پڑے۔ قرآن مجید سے پیغام لیں تو دوسروں کے خداؤں تک کو گالی دینے سے منع کیا گیا۔ گالی اور بدتمیزی کلچر پر لعنت بھیجیں، کیونکہ اخلاق ہی مومن کی پہچان ہے۔ جے یو آئی کے جنرل سیکرٹری راشد سومرو صاحب شجرہ نسب نہ کھنگالیں، اپنا مقام پہچانے، کم از کم اپنے شہید والد کے نام کی ہی لاج رکھ لیجئے۔ یہ انداز تخاطب کسی عالم دین کا ہو سکتا ہی نہیں۔ کوئی اپنے مقام سے گرتا ہے تو آپ کو اسے اٹھانے کے لیے جھکنا چاہیے، نہ کہ اس سے بھی نیچے چلے جائیں۔ خدا را بلبل ہزار داستانوں کی مارکیٹ والی تقاریر نہ کریں۔ آپ علماء کرام کی جمعیت سے ہیں، اس کا پاس تو رکھ لیجئے۔ یہ لچر پن، یہ انداز آپ کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بڑی اہم خبر، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع شرانی کے جنگلات میں لگی آگ پر کئی روز گزرنے کے باوجود بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ کے باعث ہزاروں ایکڑ پر محیط جلغوزے اور زیتون کے جنگلات راکھ ہو کر رہ رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ اور پاکستانی فوج امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن آگ پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایرانی فائر فائٹنگ طیارہ 76 ایلیویشن اپنے مشن پر پاکستان میں آج نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اپنے برادر ملک پاکستان کی درخواست پر ضلع شرانی ذوب بلوچستان کے جنگلوں میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے سب سے بڑا فائٹر طیارہ فراہم کر دیا ہے، جو کہ آج نور خان ایئر بیس راولپنڈی میں لینڈ کر چکا ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑا طیارہ ہے، جو کہ بیک وقت 40 ٹن پانی فضا سے اپنے ہدف پر چھوڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس جہاز کی کوئٹہ ایئرپورٹ پر اترنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس سے قبل اس ایرانی جہاز کو اس کی بہترین کارکردگی کی بنا پر جارجیا، آرمینیا اور ترکی کے جنگلوں میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ترکی کے جنگلوں کی آگ بجھانے کے عمل کے دوران بین الاقوامی اداروں نے اس کو دنیا کا بہترین فائٹر طیارہ قرار دیا تھا۔ سوچنے کی اصل بات تو یہ ہے کہ ایران پاکستان سے بہت سے لحاظ سے ڈاؤن ہے، لیکن یہ طیارہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں ہزاروں مشینریاں موجود ہیں، سینکڑوں ہیلی کاپٹر موجود ہیں، لیکن ہم ایک آگ بجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا اللہ کے فضل سے، لیکن ہم باقی بہت سے میدانوں میں پیچھے ہیں۔ اس آگ کو لگانے والا کون ہے؟ کیسے آگ لگی؟ یہ تحقیقات کون کرے گا؟ عدالتوں کو کیا سیاست سے فرصت ملے گی کہ وہ اس آگ کی طرف بھی دھیان دیں؟ سیاست دانوں کو اپنی کرسیاں بچانے سے غرض ہے۔ اگر ان کی کرسیاں محفوظ ہو جائیں تو شاید وہ اس جنگلات پر لگی آگ کے بارے میں بھی سوچ سکیں۔ اس آگ سے اب تک لاکھوں درخت جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ 50 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی آگ سے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، سینکڑوں گھر ملیہ میٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ارض پاک اور متاثرین آگ پہ اپنا خاص فضل فرمائے اور ان جاہل سیاست دانوں کو ہدایت نصیب فرمائے
جو 12 دن ہو گئے ہیں اس آگ کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، اپنی کرسیوں، اپنے عہدے، اپنی وزارتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کی لالچ کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ چکی ہے۔ نہ وہ ملک کا سوچ رہے ہیں، نہ ملک کے حادثات کا سوچ رہے ہیں، نہ ملک کے کسی نقصان کا سوچ رہے ہیں۔